حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بازار میں تھے کہ اسی بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہمارے قریب سے ہوا، اور اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں چلتے ہوئے فرماتے جاتے تھے کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، نجات پا جاؤ گے، اور ایک شخص آپ کے پیچھے دوڑتا ہوا آپ کو پتھر مارتا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ٹخنوں سے اس نے پتھر مار مار کر خون بہا دیا تھا، اور وہ پتھر بھی مارتا جاتا تھا اور لوگوں کو کہتا جاتا تھا کہ لوگوں اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب کی اولاد سے محمد بن عبداللہ ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ پتھر مارنے والا کون ہے، ان کو جھٹلانے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ اسلام کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کافروں کی طرف سے مشکلات برداشت کرنا پڑیں، ان مشکلات کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا نتیجہ ہے کہ جو اسلام پوری دنیا پہ پھیل رہا ہے، اور دن بدن اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کفار و مشرکین نے طرح طرح کے الزام لگائے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ نے یہ کہا کہ معاذ اللہ محمد بن عبداللہ پر جنون چھا گیا ہے، ان پر جادو ہو گیا ہے۔ تو زماد نام کے ایک شخص تھے، وہ جب مکہ مکرمہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اے زماد تو جھاڑ پھونک کیا کرتا ہے۔ تو حضرت زماد نے کہا کہ ہاں بالکل کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا، کافروں نے کہا کہ الیاذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کافروں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ کو جنون ہو گیا ہے، ان پر جادو ہو گیا ہے۔ تو اس زماد نے کہا کہ میں جھاڑ پھونک کر دوں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ زماد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ مجھ سے دم کرواؤ، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ کا جنون ختم ہو جائے گا۔ تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس پہ عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب اس زماد نے، جو ابھی تک کافر تھا، اس نے جب یہ کلمہ سنا نا تو اس نے کہا کہ میں نے بہت سے کلام سنے ہیں مگر یہ کلام نہیں سنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ہاتھ بڑھائیے اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ بیعت فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت ہوتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں میری قوم بھی آپ سے بیعت ہوتی ہے۔ اب وہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں ہاتھ بڑھاتا ہے اور اسلام کو قبول کرتا ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس ایک صحابی کو ہی اسلام کی خیرات نہیں بلکہ اس کی پوری قوم کو اسلام کی خیرات عطا فرماتے ہیں اور سب کو جنت عطا کر دیتے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔